سدرا کی ہیلپ کر کے دل بہت خوش تھا۔ عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا جہاں کی کامیابی مل گئی ہو۔ خادم حسین کے محلے سے نکل گئے، میں نے گھر کا رخ کیا، حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جو کل شام آفس سے آ کے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا ابھی تک اسی میں تھا، کیونکہ جب رات ہاسپٹل گیا تھا تو اس کے بعد سدرا کو لفٹ دی اور پھر یہ سب ہوا جس کی وجہ سے ابھی تک گھر نہیں جا سکا تھا۔ اب ماموں کے گھر جانا تھا، اس لیے چینج کرنا ضروری تھا۔ چینج کرنے کے لیے میں نے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ کا انتخاب کیا، کیونکہ آج ذرا کزن کے دل پہ چھریاں چلانی تھی جو اکثر لائنیں مارتی رہتی تھی۔ چینج کر کے میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ ماموں کی کال آ گئی، شاہ صاحب ابھی پہنچے نہیں تسی، 6:30 ہو گئے ہیں۔ بس ماموں 20 منٹ میں آیا، جلدی آ پتر۔ اللہ خیر کرے ماموں کی ایک دن میں بار بار کال کی تو کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا۔ اور مسئلے کا دماغ میں آتے ہی مجھے نصیب و لال کی یاد آنے لگی۔ بہت نصیب و لال ایسی سنگر ہے جو آپ کو سب مسئلوں سے نکال کے ایک نئے مسئلے میں ڈال دیتی ہے۔ سانگ پلے کیا تھا کہ بیگم کی کال آ گئی، 3 بار لا حول ولا قوت پر کے موبائل پہ پھونک مار کے کال پک کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ کیا کر رہے ہیں مصطفیٰ؟ گاڑی چلا رہا ہوں، تمہارے ہجر میں نصیب و لال کے گانے سن رہا ہوں۔ نہ آیا کیرا ہجر ہے جس وچ نصیب و لال کے گانے سنے جاتے ہیں۔ بیگم کے لہجے میں تیزی تھی۔ اب جیسے انسان کا ہجر اسی حساب سے انسان سنگر بھی سلیکٹ کرے گا نا۔ اب اگر تیری جگہ تیری وہ سہیلی ہوتی جس نے تجھ سے چھپ کے نمبر دیا تھا تو میں ضرور عاطف اسلم یا ہینا کوکر کو سنتا۔ تم ایسے ہی مرو گے، سہیلی کے میں بھی نہیں آنے والی۔ اور اس کمنی کا حال پھر دیکھا تھا نا تم نے۔ اور بائی دا وے وہ نیہا کھوکر نہیں، نیہا ککر ہے۔ پہلے کھوکر تھی، اب ککر بنی ہے کسی جل کوکر سے شادی کر کے۔ میں اسے جانتا ہوں، پڑھتی رہی ہے میرے ساتھ۔ اگر آپ کے ساتھ پڑھتی ہوتی تو ورلڈ کلاس سنگر ہوتی، بلکہ آپ کی نصیب و لال کی کوئی منی برانچ ہوتی۔ خبردار میڈم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بار میں جائے آپ کی میڈم، گھر کب جاؤ گے؟ مجھے ویڈیو کال کرنی ہے۔ سوری میڈم، ویڈیو کال نہیں ہوگی۔ واٹ، کیوں نہیں ہوگی؟ فضول بات۔ اصل میں وائی فائی کاٹ دیا گیا ہے پی ٹی سی ایل والوں نے۔ میں نے بیگم کے ارمانوں پہ پانی پھیرنے کی کوشش کی۔ وجہ کل تک تو ٹھیک تھا، اور کاٹا کیوں؟ بیگم کی آواز میں غصہ تھا۔ بس یار بل نہیں جمع کروایا۔ کیا فضول بات ہے مصطفیٰ، کیوں نہیں کروایا بل جمع؟ بس پیسے نہیں تھے میرے پاس، غریب ہو گیا ہوں میں مزاق کے موڈ میں نہیں، مجھے ویڈیو کال کرنی ہے تو مطلب کرنی ہے، اور اگلے 30 منٹ میں کال پک ہو۔ اور اگر وائی فائی نہیں ہے تو زوم کا پیکیج کر لے ویکلی۔ بیگم نے آئیڈیا دیا، لیکن وہ مصطفیٰ کا جو بیوی کی واٹ نہ لگائے۔ سو میں نے کہہ دیا کہ بیلنس نہیں ہے۔ اب بیگم کافی تپ چکی تھی، اس لیے فوراً جواب آیا، یہ میرا مسئلہ نہیں، تمہارا مسئلہ نہیں تو میرا بھی مسئلہ نہیں ہے، بات کرنی ہے نا تو بیلنس بھیجو۔ شکریہ، 500 سے کم مت بھیجنا ورنہ میرے فون کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پتہ نہیں کس منوس گھری میں تم مجھے مل گئے تھے۔ اب وہ فل تپ چکی تھی، اسی منوس گھری میں جو 450 کی لی تھی اس لڑائی میں۔ میں ماموں کے گھر کے سامنے پہنچ گیا اور بیگم کو بتایا کہ میں ماموں کے گھر آیا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ ماموں کے گھر آئے ہو؟ بیگم نے تصدیق چاہی۔ جی ماموں کے گھر آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ واو ویری نائس۔ بیگم کے چہرے کی آواز مجھے فیل ہوا کہ کچھ غلطی کر دی میں نے، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا غلطی کی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے بیگم نے سمجھا دیا، اچھا مصطفیٰ صاحب ایسا ہے کہ آپ ماموں کے گھر آئے ہیں تو ماموں کے گھر کا تو وائی فائی ٹھیک ہے نا، اس لیے بیلنس بھیجنے کا پروگرام کینسل، اوپر جائیں اور ماموں سے فری ہو کے بات کریں۔ یا ہو میرا 500 بچ گیا۔ اب بیگم نے باقاعدہ نعرہ مارا، تیرا تو میں بڑا علاج کرتا ہوں، ذرا روک تو۔ میں نے غصے سے دانت پیسے، کیا ہے نا مصطفیٰ شاہ، جب آپ جیسا بندہ غلطی کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے اسے اپنی غلطی پہ پچھتاتا دیکھ کے۔ بھائی بیگم نے ہنستے ہوئے کال بند کر دی اور میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میرے معاملے میں ایسی ہی تھی، اپنے امی ابو کی بھی نہیں سنتی تھی، نہ بہن بھائیوں میں سے کسی کو خاطر میں لاتی۔ وہ کہتی تھی میں جنون ہی اس کا۔ مام کے گھر سے فری ہو کے میں گھر آیا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ منیبا کو میسج کیا تو فوراً جواب آ گیا، اور ساتھ ہی کال بھی۔ اس سے 1 گھنٹہ بات کی اور جی بھر کے خوب تنگ کیا۔ کال ختم ہونے کے بعد جب بستر میں آیا تو آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کے دماغ الجھ گیا۔ بار بار یہ سوچ آ رہی تھی کہ سدرا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ کون ہے، کدھر سے آئی ہے، اگر کل کو کوئی مسئلہ بن گیا یا اس نے کوئی واردات کر دی تو یہ سوچ آتے ہی دماغ نفی کر دیتا کہ وہ ایسی نہیں لگتی۔ دوسرا خیال یہ آتا کہ منیبا میرے لیے پاگل ہے، اسے کیسے بتاؤں کہیں وہ مجھے غلط ہی نہ سمجھ لے، اور اس غلط فہمی کے اثرات کہیں ہمارے رشتے پر نہ پڑے۔ یہ خیال کافی خوفناک تھا، لیکن ایک بات بہت عجیب ہو رہی تھی، دماغ جب بھی سدرا کے خلاف کوئی بات سوچ کے لاتا تو دل فوراً سدرا کے حق میں دلیل دے دیتا۔ گورے بیچ کے سونے والی کہاوت سنی رکھی تھی، لیکن عملی اس پہ لائف میں پہلی بار کیا تھا۔ رات کو دماغ کافی الجھا ہوا تھا، سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب سویا تھا، اور جب سویا تھا تو گدے بھی کیا، اور جب سویا تو گورے کیا گدے بھی بیچ کے سویا۔ جب آنکھ کھلی اور موبائل پہ وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ 4 کو 21 17 مس کال اور بیگم کی 2 مس کالز منہ چڑھا تھی۔
साथ साथ जिनके मिस कॉल आई हुई थी उनके मैसेज भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक मैसेज बेगम के थे। कभी कभी बेगम की धमकियों के बाद मुझे शक होता कि मेरी बीवी तालिबान के किसी खूनी ग्रुप की कमांडर है। मतलब अजीब बकवास करती थी, बम से उड़ा दूंगी, कत्ल कर दूंगी, उठवा लूंगी। 800 किलोमीटर दूर होकर भी ये औरत मेरा खून हर वक्त खुश किए रखती थी। मैं कुछ देर ऐसे ही बेड पे लेटा सोचता रहा, फिर कुछ सोच के ऑफिस कॉल की और ऑपरेटर को खादिम से बात करवाने का कहा। कुछ देर बाद खादिम की आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो खादिम हुसैन? अल्हम्दुलिल्लाह साहब जी, आप कैसे हो और ऑफिस क्यों नहीं आया? बस यार अभी आँख खुली है, आता हूँ थोड़ी देर बाद। बस यार अभी आँख खुली है, आता हूँ कुछ देर तक। तुम घर का नंबर लिखवाओ। जी साहब लिख लें। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि पता करो सिद्रा कैसी है। मैंने नंबर डायल करके फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया कि पता करो सिद्रा कैसी है। मैंने नंबर डायल करके फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी रिंग पे कॉल पिकअप कर ली गई। दूसरी तरफ से पूछा गया कौन? भाभी मैं हूँ मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? जी शुक्र है माला का। सिद्रा किधर है? अपने रूम में है भाई, ज़रा बात तो करवा दे प्लीज़। जी भाई अभी करवाती हूँ। कुछ सेकंड सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आती रही, फिर भाभी की आवाज़ सुनाई दी, सीधा ये साहब जी की कॉल है, बात कर ले। और मोबाइल में बाद में आके ले लूँगी, आप आराम से बात कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही सुरीली और बावकार आवाज़ मेरी समाज से टकरा दी। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही सुरीली और बावकार आवाज़ मेरी समाज से टकराई। दिल में एकदम सुकून उतर गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सिद्रा, तबीयत कैसी है? सर बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता किया तुमने? नींद अच्छे से आई है ना? जी सर किया है नाश्ता, आपके शेरमाल और कबाब से। वैसे मुझे बहुत पसंद है शेरमाल। आपने नाश्ता किया सर? लहजे में फ़िक्र थी। नहीं अभी आँख खुली है तो ऑफिस जाके कर लूँगा। लाजमी कीजिएगा प्लीज़, अब की बार फ़िक्र के साथ इल्तिजा भी थी। अब तो खाने का वक्त हो रहा है तो लंच करूँगा। नहीं सर प्लीज़ आप कुछ हल्का सा ले लेना। सो के उठने के बाद इंसान के लिए नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छे और सेहतमंद जिस्म और दिमाग के लिए। अच्छा ठीक है, खा लूँगा कुछ। ओके कॉल बंद करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। ठीक है सर, आप भी ख्याल रखिएगा अपना प्लीज़। ओके अल्लाह हाफिज़ सर। कुछ तो खास है इस लड़की में, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? सिद्धा से बात करके जहाँ दिल बहुत सुकून हो गया था, वही तबीयत पे उदासी सी छा गई थी। ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए बॉस को तबीयत खराब का मैसेज करके फिर ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए बॉस को तबीयत खराबी का मैसेज करके फिर सो गया। 2 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस आया तो काम का अनबार लगा हुआ था।